اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ یونس ہم کر رہے ہیں، سورت کا 7واں رکوع آج ہم دیکھیں گے جو کہ پارہ نمبر 11 میں ہے۔ آیت نمبر 61 سے ترجمے کو دیکھیں، تلاوت اور اس کے بعد پھر ترجمہ۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ۔ اور آپ کسی حال میں ہوں اور ان کے احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور لوگ تم جو کام بھی کرتے ہو اور لوگو تم جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم میں اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرا برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے اور نہ ہی کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اس آیت کی تشریح میں یہ ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے سب کچھ اللہ کی نظر میں، اور انسان جو دل میں ارادہ بھی کرتا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور اسی لیے یہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پاکیزہ سوچیں عطا فرمائے، اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی بھی اللہ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہر جو چھوٹی بڑی بات ہے وہ اللہ کی نظر میں ہے، اور دنیا کے معاملات میں جو بھی ہم کرتے ہیں اس کا حساب آخرت میں اللہ تعالیٰ لیں گے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کا اجر آخرت میں ملے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو انسان غلط کام کرتا ہے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اگلی آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 67 تک دیکھیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اگلی آیت کو دیکھیں، لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک ھو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے، اللہ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ یاد رکھو جتنا کچھ آسمانوں میں ہے اور جتنے زمین میں ہے یہ سب اللہ ہی کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کی عبادت کر رہے ہیں کس چیز کا اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کا اتباع کر رہے ہیں اور محض قیاسی باتیں کر رہے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے، اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ ان آیات کی تشریح میں دیکھیں، یہاں پہ اولیاء اللہ کا
کی علامات اور بشارتوں کے بارے میں بات کی کہ اولیاء اللہ یعنی خدا کے دوستوں پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور نہ وہ دنیا کے چھوٹ جانے پر غمگین ہوں گے۔ جن اولیاء اللہ کو یہ بشارتیں سنائی گئیں، آگے ان کی تعریف فرمائی جا رہی ہے کہ یہ کون ہوں گے، تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، یعنی ایمان اور تقوی یہ دو صفات اولیاء اللہ کی بیان کی گئیں، اور پھر ان کی بشارتوں کے بارے میں ہے کہ مثلاً فرشتے موت کے وقت ان کو جنت اور مغفرت کی خوشخبری دیتے ہیں، کثرت سے سچے اور مبارک خواب انہیں نظر آتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی اوصاف کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ذکر فکر خداوندی میں دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ کہ جب دیکھو یاد خدا میں مصروف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کے بندوں میں ایسے بھی بندے ہیں کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون ہیں؟ ہم بھی ان سے محبت رکھیں۔ فرمایا انبیاء کے لیے بھی قابل رشک لوگ وہ ہیں کہ نہ مال کا کوئی تعلق نہ نسب کا لگاؤ، مگر صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔ ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر کھڑے ہوں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے، اللہ ہمیں توفیق دے ان صفات کی۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کی ملک جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس ان پر کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا ثم علینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب عذاب الشدید بما کانوا یکفرون، کہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے ہی پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت سزا کا مزہ چکھائیں گے۔ یہاں مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت کر رہے ہیں ان کے غلط عقائد کے بارے میں کہ دیکھیں پہلی دلیل کیا ہے کہ سبحان اللہ کلمہ تعجب کے طور پہ کبھی اظہار خیال، اظہار حیرت کے لیے بولا جاتا ہے، اور کبھی اس کے واقعی معنی ہی مراد ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے منزہ اور پاک ہے۔ یہاں لفظ سبحانہ دونوں معنی میں آ رہا ہے۔ دوسری دلیل کا یہ دی جا رہی ہے مشرکین کو کہ هو الغنی، یعنی اللہ بے نیاز ہے، فرما کے یہ ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بیوی بچوں سے پاک ہے، خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیسرے جملے میں کہا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض میں صاف طور پہ بیان کیا گیا کہ زمین اور آسمان سب اللہ کے ہیں، اور اس میں لوگ جتنے بھی ہیں سب اللہ کے بندے ہیں، اور یہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں یہ چیزیں۔ پھر اگلی آیت جو ہے متاع فی الدنیا کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان آیات سے صاف معلوم ہوا کہ کامیابی صرف یہ کہ آدمی آخرت کے عذاب سے بچ جائے اور دنیا میں چند روز عیش و عشرت سے کی بسر کر لے۔ جن کا خاتمہ ذلت و مصیبت پر ہوا اسے فلاح اور کامیابی ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ پھر متاع فی الدنیا کہہ کر قرآن پاک نے منکر مکذب قوموں کو بالکل صحیح تصویر کھینچی۔ تفصیل کے لیے اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سے جو برطانیہ اور امریکہ میں نام نہاد مہذب اور ترقی یافتہ قوموں کا جو حال ہے وہ آج سب کھلا ہوا ہے کہ یہ آپس میں ان کا حسد اور غلط کام جو ہیں، اور وہی ان کے کام جو ہیں وہ ان کے لیے ایسے مشکل اور مصیبت والے امراض بن کر ان کے اوپر مسلط ہو گئے۔ ذہنی سکون ان کے پاس نہیں ہے، اور دنیا کے اندر وہ ظاہر میں خوشحال نظر آنے کے باوجود بھی ان چیزوں سے خوشی اور دل کا سکون حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ دنیا کا جو ترقی اور دنیا کا جو فائدہ یہ قلیل ہے، ختم ہونے والا ہے۔
اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے، اور یہ دنیا مہلت ہے، اس آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ یہاں پہ اس رکوع نمبر 7 سے جو سوالات ہیں وہ دیکھیں، آیت نمبر 62 64 اولیاء اللہ کے اوصاف تحریر کریں، اور دوسرا سوال ہے کہ اولیاء اللہ کی علامات اور بشارتیں تحریر کریں۔ آیت نمبر 68 مشرکین کے اللہ کے بارے میں غلط عقیدے کا دلائل لکھیں۔ آیت نمبر 70 متاع فی الدنیا میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، یہود و نصارہ، کفار و مشرکین کی دنیا پرستی سے اور ان کی روش پر چلنے سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما دیجیے۔ ہمارے دلوں میں دین کی اہمیت عطا فرما، اور تا زندگی صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے اپنے اولیاء اللہ کے گھروں میں ہمیں بھی شامل ہونا نصیب فرما، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مالک، دنیا میں ایمان اور تقوی کی دولت ہم کو عطا فرما دیجیے، اور قیامت میں مومنین متقین کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا، جن پر نہ کوئی غم ہوگا، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا۔ یا اللہ، آپ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جو آپ نے اپنی رحمت سے ہمیں زندگی میں مہلت دی اور توبہ کا موقع دے رکھا ہے۔ میرے مالک، اس مہلت کی قدر شناسی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہ، زندگی میں ہمیں اپنے اصلاح کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، آپ بے شک ذرے ذرے سے باخبر ہیں، کوئی چیز آپ سے مخفی نہیں۔ میرے مالک، اس یقین کامل ہمیں عطا فرما دیجیے اس پر، اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمیں اپنی غلطیوں پر رجوع کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔